اس کی شاخیں ہیں، بڑی تعداد میں علماء اور عوام اس سے وابستہ ہیں، لیکن وہ وقت یاد کیجئے کہ جب اس جماعت کا آغاز ہوا اس وقت کی کیا صورتحال تھی۔ آپ نے صبح کی نشست میں بھی حضرات مقالہ نگار کے مقالوں میں یہ بات ملاحظہ فرمائی کہ وہ دور انگریز کے جبر و قہر کا دور تھا اور لوگوں کے اندر ایسا خوف کا ماحول تھا کہ انگریز کے خلاف کوئی اقدام کرنا گویا اپنی موت کو دعوت دینے کے مرادف تھا۔ ایک صاحب نے اپنے مقالے میں یہ بات لکھی ہے کہ مدرسہ امینیہ کے قدیم استاد تھے، جب یہ آزادی کی تحریک میں شدت ہوئی تو انہوں نے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بھلا کوئی ایسا تصور ہے کہ انگریز یہاں سے جا پائے گا؟ اب تو بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے جب ہی ان کی حکومت ختم ہوگی، اس لیے تمہاری ساری کوششیں بیکار ہیں۔ یعنی یہ ذہن بھی اس دور میں پایا جاتا تھا۔ اس دور کے اندر کسی جمعیت کو قائم کرنا اور اس کو پروان چڑھانا اور اس کو اس درجے تک پہنچا دینا کہ وہی سرمایہ ملت کی نگہبان بن جائے، یہ بہت بڑی عظیم الشان قربانی ہے۔ ہم لوگوں کو تو گویا پکی پکائی بنی بنائی جماعت ملی ہے، بنانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا خون جگر اس کے قیام کے اندر شامل کیا ہے۔ آپ مقالہ نگار حضرات کے مضامین میں سنیں گے کہ خود حضرت صاحبان الہند مولانا احمد سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرصے تک ایسا رہا کہ جمعیت کے دفتر میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حساب کتاب لکھتے تھے اور میں ڈاک جمع کر کے ڈاک خانے میں ڈال کے آتا تھا۔ گویا صدر صاحب وہ کام کرتے تھے جو آج کلرک کرتا ہے اور ناظم عمومی صاحب وہ کام کرتے تھے جو چپراسی کیا کرتا ہے۔ جب یہ جماعت بنی اور اس کو قائم کرنے والوں میں جو انتہائی نمایاں نام ہے وہ حضرت مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ صبح یہ بات آ رہی تھی کہ حضرت کی عمر نے زیادہ وفا نہیں کی اور کل 48 سال عمر پائی، اور جس وقت جمعیت علماء قائم ہوئی وہ آپ کی وفات سے 7 سال پہلے کا واقعہ ہے، تو گویا 41 سال ہی کی عمر رہی۔ لیکن ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس کا عمری کے باوجود جہاں پر سارے ملک کے اعیان علماء جمع ہیں وہاں کی مجلس میں ان کو صدارت کے منصب پر فائز کیا گیا، جس مجلس میں جمعیت علماء کے قیام کی تجویز ہوئی۔ اس سے آپ ان کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور ان کی مقبولیت لکھنؤ کے علاقے میں کیا ہے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون آج کے اخبارات میں چھپا ہے، بڑا دلچسپ مضمون ہے، پڑھنے کے قابل۔ لکھا کہ جب جنازہ اٹھایا گیا اور تدفین ہو گئی تو جس چارپائی پر آپ کو لے جایا گیا تھا لوگوں نے اس چارپائی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے لیے تبرک کے طور پر لے گئے۔ شاید ہی ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیش آیا۔ یہ ان کی انتہائی مقبولیت کی دلیل اور اتنا تنوع ہے ان کی زندگی میں جس کو آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ درس و تدریس ہے،
تعلیم و تعلم ہے اور رشد و ہدایت ہے اور تصنیف و تالیف 100 کتابوں کے مصنف، اور پھر سیاست بھی کہ بڑے بڑے اس دور کے ہندو ہوں یا مسلمان، ان سب کی نظر میں حضرت مولانا عبد الباری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اونچا مقام۔ تو ایسے حضرات کو یاد کر کے ہمارے اندر بھی حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے جس ماحول میں کام کیا بے لوث انداز میں، وہ ماحول آج سے کئی گنا زیادہ مایوس کن تھا، ناموافق تھا، نامساعد تھا۔ آج کے حالات میں ہمیں ان سے روشنی لینی چاہیے اور پھر آگے کا سفر طے کرنا چاہیے۔ فضول سمجھ کر بجھا دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔